اللهم صل على سيدنا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري اللهم انك عفو تحب العفو صلى الله تعالى على خير لا اله الا الله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وإن الله تعالى عز وجل قال في شان حبيبه مخبرا وآميرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین محفل، پیارے ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، پیارے پیارے بچوں، علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج ہم سب لوگ اس بابرکت محفل میلاد النبی شریف میں حاضر ہیں اور اب کی بارگاہ میں دعا ہے یا اللہ ہم سب پر فضل و کرم اور رحمت نازل فرما اور ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ قسم شرف و قبولیت عطا فرما. مولانا اسماعیل صاحب ہمیشہ اس طرح ایک پروگرام سے رکھتے ہیں اور اس میں تھوڑی سی دیر کے لیے ہماری حاضری ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ کے اس عمل خیر کو قبول و منظور فرمائے. مولانا محمد احمد صاحب تشریف فرما ہیں، بہت بڑے جید عالم دین ہیں. ان کی بے شمار ہزاروں کی تعداد میں ماشاءاللہ ان کے علماء شاگرد ہیں اور ایسے علماء اہل سنت کے لیے سر بلندی کا سبب بنتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی عمر میں اور زندگی میں برکت عطا فرمائے. اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ان کا علم اور ان کا واعظ و نصیحت کرنا یقیناً ہم رب کی بارگاہ میں یہی جانتے ہیں انشاءاللہ مقبول اور منظور ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے. پیارے ساتھیوں، ان چند باتوں کے بعد بیٹا بیٹھ جاؤ، میری بات سنو جو بات میں کر رہا ہوں. ان چند باتوں کے بعد ایک بات اور اس کا جواب اور پھر آگے روانگی. پیارے بھائیوں، آج کل ایک بات بہت زیادہ اٹھائی جاتی ہے اور بار بار دہرائی جاتی ہے اور کہی جاتی ہے، بس اس کا صرف جواب دینا ہے مختصر انداز میں اور پھر آپ لوگوں سے اجازت چاہنی ہے کہ یہ میلاد شریف جو آپ جو مناتے ہیں یہ کہاں لکھا ہے. آپ جو یہ میلاد جو کرتے ہو کہاں لکھا ہے؟ یہ 11ویں کہاں لکھی ہے؟ یہ تیجا کہاں لکھا ہے؟ یہ 40واں کہاں لکھا ہے؟ یہ جمعراتیں کہاں لکھی ہیں؟ یہ چھٹی شریف کہاں لکھی ہے؟ یہ عرس کہاں لکھی ہیں؟ اے سنیو، تمہارا تو سارا کا سارا مذہب ہی قصہ کہانیوں پر محمول ہے. تمہیں تو دین اور قرآن اور حدیث کا پتہ ہی نہیں ہے. بھلا بتاؤ یہ ساری چیزیں کہاں لکھی ہیں؟ قرآن کی کون سی آیت میں آتی ہیں؟ حدیث پاک کی کون سی کتاب میں یہ چیزیں موجود ہیں جس سے کہ تم نے یہ سمجھا ہوا ہے؟ اب یہ ثابت کرو، بتاؤ تو صحیح یہ سب کچھ کہاں لکھا ہے. پیارے بھائیوں، بھائی سے ایک چیز کا جواب دینا ہے مختصر انداز میں. ذرا دیکھیے اور غور فرمائیے. جب یہ سوال ہوتا ہے کہ بھلا بتاؤ یہ کہاں لکھا ہے، تو میں اتنی بات عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ فہرست یہاں ختم نہیں ہوئی جہاں تم نے ختم کر دی ہے. اس بات کو آگے چلائیے تاکہ بات مکمل ہو جائے. اے سنیو، میں صرف آپ لوگوں کو نہیں بلکہ ہر اس فرقے کو اپنے ساتھ ملا کر یہ سوال کرنا چاہتا ہوں جس نے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ اللہ رب العالمین قبول فرمائے. اصل چیز تو قبول کرنا ہے. تھوڑا سامنے آنے دینا.
مولانا آپ درست ہو جائیں میری تقریر کے دوران تاکہ میں بھی متوجہ رہوں اور یہ متوجہ رہوں. ماشاء اللہ. نیچے اوپر بیٹھنے سے کوئی بزرگ نہیں ہوتا پیارے بھائیو. بزرگ وہ ہے جو اللہ کے نزدیک بزرگ ہے. اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. اصل چیز تو ہے دین کا سمجھنا اور دین پر عمل کرنا. پیارے بھائیو بات یہ ہے کہ بات لکھی ہوئی یہ بات بار بار کہی جاتی ہے. بتاؤ یہ کہاں لکھا ہے؟ میلاد کہاں لکھا ہے؟ چہروں کہاں لکھا ہے؟ تیجا کہاں لکھا ہے؟ 40واں کہاں لکھا ہے؟ جمعراتیں کہاں لکھی ہیں؟ اے سنیو تمہارا تو سارا کا سارا مذہبی قصہ کہانیوں پر محمول ہے. بتاؤ یہ کہاں لکھا ہے؟ میں ہر اس فرقے والے کو اپنے ساتھ ملا کر بات کرنا چاہتا ہوں. میں کہنا چاہتا ہوں اے میرے ساتھیو یہ فہرست جہاں ختم نہیں ہوئی جہاں تم نے ختم کر دی ہے بات کو آگے چلاتے ہیں. جس نے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس کو ساتھ ملا کر کہتے ہیں اس فہرست کو مکمل کرو. بات بہت مختصر ہے پیارے بھائیو. کوشش کروں گا 15 سے 17 منٹ میں اپنی بات کو مکمل کروں. یہ بات ہے میرے کو 15 سے 17 منٹ میں بات کو مکمل کرنا ہے اور پھر میں نے آگے جانا ہے. دیکھو ذرا غور کرو یہ کہاں لکھا ہے؟ بتاؤ کہاں لکھا ہے؟ بات اصل میں یہ ہے کہ فہرست جہاں ختم نہیں ہوئی. اب مل کے سوال کرتے ہیں سارے فرقے والے میرے ساتھ مل جائیں پھر ہم سوال کرتے ہیں اور ایک فہرست کو مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جتنی تھوڑی بہت اس مختصر وقت میں مکمل ہوتی ہے ہم اس کو ذرا بیان کرتے ہیں. آپ سوال کرتے ہیں میلاد کہاں لکھا ہے؟ 11ویں کہاں لکھی ہے؟ 6ٹھی کہاں لکھی ہے؟ تیجا کہاں لکھا ہے؟ 40واں کہاں لکھا ہے؟ یہ عرس کہاں لکھے ہیں؟ یہ جمعراتیں کہاں لکھی ہیں؟ پیارے بھائیو یہ فہرست ختم نہیں ہوئی بات چل رہی ہے. یہ مسجدوں کے وضو خانے کہاں لکھے ہیں؟ یہ مسجدوں کے مینارے کہاں لکھے ہیں؟ مسجدوں کے گنبد کہاں لکھے ہیں؟ فہرست چل رہی ہے پیارے بھائیوں ختم نہیں ہوئی. یہ جو ایک حافظ کو بٹھاتے ہو اور جناب بچے بیٹھ کے رو میں بیٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں پڑھتے ہیں. بتاؤ بھلا بتاؤ یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ قرآن پاک چھاپ کے تقسیم کرتے ہو یہ کہاں لکھا ہے؟ اب یہ تو بتاؤ قرآن پاک کے جو بے شمار تراجم تم نے کیے ہیں یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ ساری چیزیں کہاں لکھی ہیں بھلا بتاؤ تو صحیح. یہ دروس قرآن کہاں لکھے ہیں؟ یہ ہر چیز کے بارے میں سوال ہوگا نا. فہرست پیچھے ختم نہیں ہوئی. اے سنیو تم بڑے بھولے بھالے ہو. فہرست کو آگے چلاؤ. ان سے پوچھو کہ یہ مدارس کے اندر جو درس نظامی پڑھاتے ہو یہ تو کتابیں لکھنے والے یہ 500 سال 600 سال پرانے 700 سال پرانے لوگ ہیں. یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ تو حضور کے زمانے میں نہیں تھی کتابیں نہیں تھی اس طرح کے مدارس نہیں تھی. یہ سب کچھ کہاں لکھا ہے بھلا بتاؤ؟ یہ بڑے بڑے مدارس کہاں لکھے ہیں؟ یہ ساری اور یہ تو چلو اور کہیں نہیں جاتے ہو. یہ بتاؤ کہ کٹے کا گوشت اور بھینس کا دودھ کہاں لکھا ہے؟ سمجھا تو ہر چیز کے بارے میں سوال کیے کہاں لکھا ہے؟ مہربانی تشریف ہوگی بزرگات آپ کوئی کھڑا نہ ہو اپنی جگہ مہربانی فرما کے بیٹھے. میری بات عرض کرو میری بات سنو. ہاں بھی بتاؤ بھائی یہ کہاں لکھا ہے؟ بتاؤ کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ ہر شخص سے سوال ہوتا ہے. اس طرح صبر کیجیے میرے کو مہربانی فرما بہت مہربانی. اس وقت سب شروع ہو جائیں گے. میرے پاس وقت ہے تھوڑا میں اپنی بات بیان کرنا چاہتا ہوں. مہربانی سبحان اللہ. اللہ آپ کو جزائے خیرات فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کے صدقے کے خیرات کو قبول و منظور فرمائے. اللہ قبول کرنے والا ہے. جس کو اللہ نے قبول کر لیا وہ مقبول ہو گیا. جس کو اللہ نے نامنظور کر دیا وہ نامنظور ہو گیا. اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. اللہ پیارے ساتھیو ذرا غور سے سنیے. 24 ذرا توجہ فرمائیے. بھلا بتاؤ یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ ساری ہر چیز کے بارے میں. ارے یہ وہاں پر ختم نہیں ہوگی فہرست. یہ ساری چیزوں کے بارے میں بات چلے گی نا. نہیں جناب نہیں آپ نے خواہ کے لیے آپ نے بھینس کے دودھ اور کٹے کے گوشت کو خواہ شامل کر دیا ہے. اس کا تو ذکر ہی نہیں. ہم تو دین کی باتوں کے بارے میں بات کرتے ہیں. دین کے اندر نئی نئی چیزیں نکالی ہیں. یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ ساری چیزیں کہاں لکھی ہوئی ہیں؟ ہاں اگر بات ہے تو پیارے ساتھیوں اگر یہ کھانے پینے کی چیزیں اگر دین سے متعلق نہیں ہیں تو پھر ٹھیک ہے بکری کی جگہ کتے کو ذبح کر کے کھا لو. کیا فرق پڑتا ہے؟ کھا لو کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا. پیارے بھائیوں اگر کھانے پینے کی چیزیں اگر دین سے تعلق نہیں رکھتی ہیں تو یہ سب یہ کیا ہے؟ کیا مسئلہ لکھا ہے؟ آپ ذرا دیکھو ذرا غور کرو پیارے ساتھیوں. بات اصل میں یہ ہے کہ اگر یہ حلال اور حرام کی چیزیں کھانے پینے کی چیزوں کا تعلق دین کے ساتھ نہیں ہے تو رشوت بھی کھاؤ سود بھی کھاؤ حلال سمجھ کے کھاؤ. کیا فرق پڑتا ہے؟ ارے نہیں ہر چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا. بھلا بتاؤ یہ کہاں پر لکھا ہے؟ ہر چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا. صرف میلاد اور 11ویں اور تیجا اور عرسوں تک معاملہ ختم نہیں ہو جاتا ہے. یہ بڑے بڑے یونیورسٹیاں اور یہ نور اکیڈمی اور الہدا اکیڈمی اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. بتاؤ یہ کہاں لکھا ہے؟ ہر چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا. نا سنیوز کا تم ہی جواب دیتے رہو گے. ان سے بھی تو پوچھو نا. بتاؤ یہ کہاں لکھا ہے؟ ہمیں بھی تو جواب دو نا کہاں لکھا ہے. بات سمجھ آئی نہیں آئی؟
ہر چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا صاحب، ٹھیک ہے نا، ہر چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا، یہ نہیں ہے اے سنیے تم ہی جواب دیتے رہو، مولانا گر جائے گا، تم ہی جواب دیتے رہو کہ بھلا بتاؤ یہ کہاں لکھا ہے، ان سے بھی تو پوچھو نا یہ کہاں پر لکھا ہے، ہمیں بھی تو جواب چاہیے نا یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے، ہاں ہم بتائیں گے کہاں لکھا ہے۔ اے سنیے ہم بتائیں گے یہ کہاں لکھا ہے، ہم بتائیں گے کہاں لکھا ہے۔ آج تو ہم تم سے پوچھتے ہیں بتاؤ کہاں لکھا ہے۔ پیارے بھائیو جہاں پر یہ مسجد کے وضو خانے لکھے ہیں نا اسی کے اوپر میلاد النبی شریف بھی لکھا ہوا ہے۔ جہاں پر یہ مسجد کے مینار، مسجد نبوی شریف کے زمانے میں، میرے آقا کے زمانے میں کیا مسجد نبوی شریف کا کوئی مینار تھا؟ نہیں تھا نا، بتاؤ یہ کہاں لکھا ہے۔ پیارے بھائیو جہاں یہ لکھا ہے اسی کے اوپر میلاد مصطفیٰ شریف بھی لکھا ہوا ہے۔ جہاں پر ایک گنبد لکھی، میرے آقا کے زمانے اکثر میں تو صرف کھجوروں کی چھڑیوں کی چھت مبارک تھی، یہ گنبد نہیں تھے۔ پیارے بھائیو جہاں پر گنبد لکھا ہے اسی کے اوپر میلاد النبی شریف بھی لکھا ہوا ہے، ذرا پڑھ کے دیکھو تو صحیح نا، وہیں پر یہ ساری چیزیں ملیں گی۔ جہاں پر یہ حافظ بیٹھ کے اور اپنے طلباء کو پڑھاتا ہے، جہاں یہ لکھا ہے نا یہ جائز ہے، یہ بدعت اور حرام نہیں ہے۔ پیارے بھائیو وہیں پر میلاد النبی شریف بھی لکھا ہوا ہے، اسی کتاب میں لکھا ہے، اسی کتاب کے اوپر سنہری حروف میں لکھا ہوا ہے، ذرا پڑھ کے دیکھو مل جائے گا تمہیں۔ پیارے بھائیو ذرا دیکھو غور تو کرو، جہاں پر یہ قرآن پاک کو چھاپ کے تقسیم کرنا اور ترجمے کرنا اور دروس قرآن دینا، جہاں پر لکھا ہوا ہے نا کہ یہ بدعت نہیں ہے، یہ جائز ہے، یہ سارا کام درست ہے، اسی کے اوپر 11 شریف بھی اسی کے اوپر لکھی ہوئی ہے، کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہیں پر لکھا ہے، کہیں اور نہیں لکھا ہوا۔ یہ کیا مطلب ہوا کہ نہیں جناب علی یہ تو ہی نہیں جناب علی آپ نے اسی طرح کی بات کر دی، بھینس کی بات خواہ مخواہ کر لی آئے تھے، بھینس تو چرنے والا جانور ہے، چرنے والا جانور جو ہے وہ حلال ہوتا ہے، آپ نے خواہ مخواہ بات کر دی ہے، کٹا چرتا ہے وہ چرنے والا جانور حلال ہوتا ہے اس لیے حلال ہے۔ اگر چرنے والا جانور اگر حلال ہے تو گدھے کو بھی کھا لو، گدھا بھی تو چرتا ہی ہے نا، یہ گوشت کھاتا ہے۔ مجھے فیروزہ کے گدھوں سے کوئی واسطہ نہیں پڑا پیارے بھائیو، وہاں کے گدھوں کی میں بات کر رہا ہوں، وہاں کے گدھوں سے مراد آپ سمجھ رہے ہیں میری بات۔ پیارے بھائیو حقیقی گدھا جو ہے وہ تو صرف گھاس ہی کھاتا ہے، وہ گوشت نہیں کھاتا، ٹھیک ہے نا پیارے ساتھیو، گوشت نہیں، گدھا چرتا ہے نہیں چرتا، چرتا ہے نا، جو چرنے والا جانور حلال ہے اس کو بھی کھا لو۔ نہیں جناب علی بات یہ ہے کہ گدھے کو تو حضور علیہ السلام نے حرام قرار دے دیا نا، خیبر کے موقع پر میرے آقا نے فرمایا گدھا بھی حرام ہے اور متا بھی حرام ہے، جب میرے آقا نے اس کو حرام کر دیا تو اس لیے حرام ہے۔ ارے ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ دین حرام چیزوں کی فہرست دے گا، حلال چیزوں کی فہرست نہیں دے گا، کہیں پر لکھا ہوا نہیں ملے گا بھینس کا حلال ہے کھا سکتے ہو، کیونکہ دین حلال چیزوں کی فہرست نہیں دے گا، اور یہ دین یہ نہیں بتائے گا کہ بھینس کا دودھ جو ہے وہ حلال ہے، حلال چیزوں کی فہرست نہیں دے گا، دین بتائے گا گدھا حرام ہے مت کھاؤ، حرام چیزوں کی فہرست ملتی ہے، تم ہم سے حلال چیزوں کے بارے میں فہرست مانگتے ہو، یہ دین نہیں دیتا ہے، دین حرام چیزوں کی فہرست دیتا ہے، حلال چیزوں کی فہرست نہیں دیتا۔ پھر میں بات سمجھ آئی نہیں آئی آپ کو، ٹھیک ہے نا۔ آپ ذرا دیکھو ذرا غور کرو، یہ شادی کی کارڈ ہوتے نہیں ہوتے ہیں نا، چھپتے ہیں، ٹھیک ہے نہیں، یہ تو جائز ہو گئے۔ شادی کی کارڈ یہ حضور کے زمانے میں تھے کہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سید نساء اہل جنہ کی جب شادی مبارک ہوئی تھی، میرے آقا نے کوئی کارڈ چھپایا تھا، کوئی تحریر لکھ کر دی تھی، بھجوائی تھی صحابہ کرام کی طرف، بھئی آج میری بیٹی کا نکاح ہے، حضرت علی حیدر کرار کے ساتھ آ جاؤ۔ کیا بھئی کوئی شادی کا کارڈ گیا تھا؟ پیارے بھائیو اگر گیا تھا تو اس کا نمونہ حدیث میں ہونا چاہیے، ذرا ہمیں بھی ذرا پتہ چلے نا کہ وہ کارڈ کے پر کیا کوئی لکھا ہوا تھا۔ پیارے بھائیو شادی کا کارڈ جو ہے، ارے نہیں تو شادی دنیاوی معاملہ ہے، ارے دنیاوی معاملہ کہاں ہے؟ میرے آقا نے فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، یہ تو سنت طریقہ ہے پیارے بھائیو، سنت بھی دنیاوی معاملہ ہو گیا تو باقی دن رہے گا کیا، بتاؤ تو صحیح۔ یہ خامخواہ کی باتیں اور کچھ بھی نہیں، شادی کے کارڈ جائز ہو گئے۔ پیارے بھائیو آپ ذرا غور کرو، یہ مجھے بتاؤ کہ کیا یہ لڑکی کی طرف کا کھانا میرے آقا کے زمانے ہوا کرتا تھا؟ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جب حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی جب شادی کی تھی کیا کھانا دیا تھا؟ کسی حدیث میں آتا ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اپنی بیٹی کی شادی جب اللہ کے نبی کے ساتھ کی ہے تو کھانا بھی لوگوں کو کھلایا اور کھانا دیا تھا۔ پیارے بھائیو کوئی چیز ثابت نہیں ہے، جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے صاحب
کری حضرت ام المؤمنین حضرت حفصہ کی جب شادی میرے آقا کے ساتھ ہوئی تھی کہ حضرت عمر بن خطاب نے کوئی کھانا دیا تھا؟ ارے نہیں، لڑکی کی طرف کا کھانا کوئی ثابت نہیں ہے، ولیمہ ثابت ہے، ولیمہ سنت ہے۔ پیارے بھائیو میرے آقا کے ولیموں کا ذکر آتا ہے، لڑکی کی طرف کے کھانوں کا ذکر نہیں آتا۔ آپ ذرا غور تو کرو، شادی کے کارڈ بھی جائز ہو گئے، شادی کی دریاں بھی جائز ہیں، شادی کا سٹیج بھی جائز ہے، شادی کے صوفے بھی جائز ہیں، شادی کی کرسیاں بھی جائز ہیں، شادی کا کھانا بھی جائز ہے، شادی پر آ کے پیسے دو تو وہ بھی جائز، اگر نہ دو تو کہو بڑا کنجوس بندہ آیا تھا، کھانا بھی کھا گیا پیسے بھی نہیں دے کر گیا، ٹھیک ہے نا؟ پیارے بھائی یہ ساری چیزیں جائز ہیں، لیکن جب میلاد کا اشتہار شائع ہوتے یہ اسراف ہے، یہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ ارے دین کا کام خواہ کرتے، حضور نے فرمایا کہ یہ بدعت ہے اور نئی چیز ہے اور بدعت ہے اور حرام ہے۔ پیارے بھائیو آپ غور تو کرو کیسی بات کرتے ہو، یعنی شادی کے کارڈ جو ہے وہ جائز ہو گئے، میلاد شریف کا اشتہارات ناجائز ہو گئے، شادی کی دریاں جائز ہو گئیں، میلاد شریف کی دریاں ناجائز ہو گئیں، شادی کے صوفے جائز ہو گئے، میلاد شریف کے صوفے ناجائز ہو گئے، شادی کی کرسیاں جائز ہو گئیں، میلاد شریف کی کرسیاں ناجائز ہو گئیں، شادی کا کھانا جائز ہو گیا، میلاد مبارک کا لنگر ناجائز ہو گیا، شادی کے پیسے جو ہیں وہ جائز ہو گئے، نعت خانوں کے ویلے حرام ہو گئیں۔ پیارے بھائیو یہ دین ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے، یہ کیسا دین ہے؟ جو تمہیں صحیح لگے وہ صحیح، جو ہمیں صحیح لگے وہ غلط، جو تم کرو وہ درست، جو ہم کریں وہ غلط، میٹھا میٹھا ہوا کڑوا کڑوا تھوتو، جو تمہیں کھا دو تمہیں اچھا لگے تم کھا جاؤ، جو ہم کریں وہ غلط ہے۔ ارے دین اس طرح نہیں چلے گا، سیدھی طریقے سے بتاؤ یہ کہاں لکھا ہے؟ بیٹھو زیادہ کرنے کی بات نہیں، تقریر سننے کی بات ہو رہی ہے۔ پیارے بھائی بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے نا؟ بتاؤ یہ کہاں لکھا ہے؟ ان سے بھی پوچھو نا، لیکن ہم بتائیں گے کہاں لکھا ہے، ہم بتائیں گے انشاءاللہ، ہم بتائیں گے کہاں لکھا ہے۔ اچھا جی کہاں لکھا ہے؟ پیارے بھائیو ایک حدیث پاک، اس کا جواب، بات ختم۔ تفسیر اس پر تو بڑی میری لمبی تقریر ہوئی ہیں، بدعت کے موضوع پر 2 گھنٹے کی تقریریں ہیں الحمدللہ۔ پیارے بھائیو اس طرف نہیں جاتا، نہ وقت ہے، ادھر ابھی سراج والے میرے انتظار میں بیٹھے ہیں، مجھے فوراً نکلنا ہے یہاں سے باہر۔ میں تو بات مختصر انداز میں کر رہا ہوں، حوالہ بتاؤں کہاں لکھا ہے؟ پہلے تو ان سے پوچھو نا کہاں لکھا ہے، وہ نہیں بتا سکتے، اگر بتائیں گے پیارے بھائی تو پھنس جائیں گے، پھر یہ سارے میلاد شریف بھی جائز ہو جائے گا، پھر 11 شریف بھی جائز ہو جائے گی۔ پیارے بھائیو پھر ہر چیز جب وہ جائز ہوگا نا، جب کہ مینار اور گنبد جب جائز ہوں گے، جب یہ بڑے بڑے وضو خانے جائز ہو جائیں گے، بڑے بڑے یہ کلاس روم جائز ہو جائیں گے، پیارے بھائیو یہ سارا دین کا کام ہے، یہ درس نظام بھی جائز ہو جائے گا، تو میلاد شریف بھی خود بخود ہی جائز ہو جائے گا۔ پیارے بھائیو وہ نہیں بتا سکتے کہاں لکھا ہے، ہم بتائیں گے کہاں لکھا ہے۔ بات میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ اب ذرا دیکھو، ذرا غور کرو پیارے بھائیو، ہم بتاتے کہاں لکھا ہے۔ جنگ یمامہ ہو رہی ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانے خلافت ہے، وہاں پر ختم نبوت کی جنگ، ماشاءاللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، سبحان اللہ۔ میں نے ڈانٹا تھا تبریری نکالی ہے، ہاں ایس طرح بات نہیں ہے، اپنی چودھری ڈانٹا تھا مولوی صاحب جانتا ہوں، ہمارے پیر بھائی ہو، دور کی بات نہیں ہے۔ پیارے بھائی الحمدللہ یہ مولانا ہمارے پیر بھائی، ہمارے بڑے محبوب پیر بھائی الحمدللہ، ان کے ساتھ ہی مولانا حبیب اللہ صاحب ہوا کرتے تھے، حبیب میں سے ہوا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے، وہی بڑے پیارے پیر بھائی۔ یہ شاہ صاحب یہ ہمارے پیر بھائی بیٹھے ہیں، پیارے یہ مولانا بھی ہمارے پیر بھائی بیٹھے ہیں۔ پیارے بھائیو غزالی زماں کا بڑا فیضان ہے، میں بھی انہی کا مرید ہوں، میں بھی کسی اور کا مرید نہیں ہوں۔ پیارے بھائی بات اصل میں یہ ہے، جنگ یمامہ ہو رہی ہے، میرے آقا کی 23 برس کی اظہار نبوت کی زندگی، اس میں کل 286 صحابہ شہید ہوئے، کل بس اس ایک جنگ یمامہ میں جو ختم نبوت کے لیے لڑی گئی، جب مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، سارے صحابہ اور تابعین اکٹھے ہو گئے، نہیں مانیں گے کسی اور کا نبی۔ نہیں مانیں گے کسی اور کا نبی، صرف ہمارے نبی آخری نبی، ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں آ سکتا، کوئی اور نبی نہیں آ سکتا، کوئی اور نبی پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ اب جناب صحابہ کرام نکلے ایسی عظیم الشان جنگ کی کہ اس ایک جنگ میں میرے آقا کی پوری 23 برس کی اظہار نبوت کی زندگی مبارکہ میں 286 صحابہ شہید ہو رہے ہیں، اور اس ایک جنگ کے اندر 1200 صحابہ اور تابعین شہید ہوئے۔ پیارے بھائیو جن میں 70 بدری صحابہ تھے، میدان بدر میں کل 14 صحابہ شہید ہوئے، بدری صحابہ کل 14 شہید ہوئے، اور یہاں پر 70 بدری صحابہ شہید ہو رہے ہیں۔
صحابہ کرام نے سوچا کہیں ہم اپنے آپس میں ایک دوسرے کو تو کہیں قتل نہیں کر رہے. ارے دیکھو تو صحیح، جن سے ہمارا مقابلہ ہے وہ بھی عربی بولے، ہم بھی عربی بولے، ان کی بھی عربی عرب لباس، ہمارے بھی عرب لباس، ان کی بھی سر پہ امام ہے، ہمارے سر پہ، ان کے منہ پر بھی داڑیاں، ہمارے منہ پر سنت مصطفیٰ. اے سنیو، اور شاقان کے منہ پر کیا ہوتی ہے؟ سنت مصطفیٰ ہوتی ہے. مولانا کی سنت مصطفیٰ داڑھی نہیں ہے، سنت مصطفیٰ ہے. ہمارے منہ پر سنت مصطفیٰ، ان کے منہ پر داڑیاں. اب دیکھنے میں تو ایک جیسے لگیں، کہیں آپس میں ایک دوسرے کو قتل تو نہیں کر رہے. ہمارا کوئی نشانی ہونی چاہیے. اب نشانی کیا ہونی چاہیے؟ جب کہ جنگ لڑی جانے لگی، اب صحابہ جب وار کرتا تھا، پیارے بھائی جنگ جب ہونے لگی تو ہوا کیا؟ اب صحابی جب وار کرتا تھا تو کیا کہتا تھا؟ وار کرتے ہوئے کہتا تھا یا محمدہ، یہ کہہ کے وار کرتا تھا. پیارے بھائیو، یہ تو یا محمدہ کا نعرہ تو صحابہ کا نام کا جنگوں کا نعرہ ہے. خالد بن ولید نے شروع کیا تھا جنگ یمامہ میں. پیارے بھائیو ذرا دیکھو، ذرا غور کرو. جب یہاں پر جنگ ہو رہی ہے، اب وہاں پر مسلسل قاری اور حافظ شہید ہوئے چلے جا رہے ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملتی ہے. آپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں للہ، حضور قرآن کو جمع کرنے کا حکم دیجیے، ورنہ ہم قرآن پاک کے بہت بڑے حصے سے محروم ہو جائیں گے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے فرمایا کیف تفعل ما لم يفعله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے عمر، آپ وہ کام کیسے کر سکتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ سید عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ کہا ھذا واللہ خیر، حضور قسم بخدا یہ خیر ہے، اس لیے کرنے لگی. اس کے بعد پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر نے پھر یہ بات دہرائی. یوں بھی آتا ہے کیف افعل ما لم یفعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کام میں کیسے کر سکتا ہوں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. پھر سید عمر بن خطاب نے جواب دیا ھذا واللہ خیر. بار بار کی تکرار کے بعد سیدنا صدیق اکبر نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے فرمایا شرح اللہ صدری بما شرح صدر عمر، اللہ نے میرے سینے کو اس کام کے لیے کھول دیا جس کام کے لیے عمر کے سینے کو کھولا تھا. پیارے بھائیو آپ ذرا غور کرو، اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ قرآن پاک جمع ہو رہا ہے کس صورت میں؟ اس صورت میں، کتابی صورت میں، سیدنا صدیق اکبر کے زمانے اقدس میں. میرے آقا کے زمانے میں یہ کام نہیں ہوا تھا. ٹھیک ہے نا؟ نہیں جی، بات یہ ہے کہ جو کام خلافت راشدہ میں ہوا ہے وہ تو ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ٹھیک نہیں ہے. چلو بھائی، اس سے ایک قدم میں بھی آگے نہیں بڑھاتا، تم بھی آگے نہ بڑھاؤ. اس بات پر آ کے رک جاتے ہیں، ٹک جاتے ہیں. جو کام خلافت راشدہ میں ہوا، جو قوانین اور ضوابط اس وقت طے ہوئے، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کریں گے، کوئی نیا کام نہیں کریں گے. جو بھی نیا کام اس کے علاوہ ہوگا وہ حرام ہوگا، ناجائز ہوگا، ہم اس کے قریب بھی نہیں جائیں گے. بالکل اس ایک ضابطے پر آ کے ہم لوگ ٹک جاتے ہیں، اس ایک ضابطے پر آ کے ٹک گئے. ٹھیک ہے نا؟ جو کام خلافت راشدہ میں ہو اس سے آگے نہیں بڑھیں. اس پر تو اتفاق ہو سکتا ہے نا. میرے آقا نے فرمایا علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. اس بات پر اتفاق ہو سکتا ہے نا. جب اس بات پر اتفاق ہو سکتا ہے تو اب ذرا غور سے سنو پیارے صاحب. حضرت عمر بن خطاب نے کیا جواب کہا تھا؟ جواب انہوں نے کہا تھا ھذا واللہ خیر، حضور قسم بخدا یہ خیر ہے، اس لیے کر جائیے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ پیش کیا تھا. انہوں نے قانون پیش کیا تھا کہ حضور جس کام کے کرنے میں خیر ہو، اس کام کے کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہوتا، اس کام کو کر جائیے. انہوں نے ایک ضابطہ اور قانون پیش کیا. یہ وہ ضابطہ اور قانون نہیں ہے جو صرف حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہو، بلکہ سیدنا صدیق اکبر نے بھی اس سے اتفاق فرمایا. ارے یہ وہ ضابطہ اور قانون ہے جو سیدنا صدیق اکبر بھی اس میں شامل ہیں، اور اسے آپ ہی شامل نہیں ہیں. آپ نے فرمایا شرح اللہ صدری بما شرح صدر عمر، اللہ نے میرے سینے کو اس کام کے لیے کھول دیا جس کام کے لیے عمر کے سینے کو کھولا تھا. ارے یہ وہ ضابطہ اور قانون ہے جو اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے کہ جس کام کے کرنے میں خیر ہو، اس کام کے کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہوتا ہے. اب کوئی آدمی آپ سے پوچھتا ہے میرا شک کیوں کرتے ہیں، آپ کیا جواب دو گے؟ آپ کیا جواب دو گے؟ آپ کہو گے اس میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے،
اس میں نعت پاک ہوتی ہے، اس میں حضور کی تعریف ہوتی ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان ہوتی ہیں، اس کے اندر لنگر ہوتا ہے، ختم شریف ہوتا ہے، اس لیے کیا کہو گے ہوا واللہ خیر، ٹھیک ہے نہیں آپ یہ ساری چیزیں کھٹی جو کر دیتے ہو یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ عجیب بات ہے۔ ایسے بھونڈے اعتراضات جو کسی عقل مند آدمی کی سمجھ میں نہیں آتے، اچھی ساری چیزیں اکٹھی کسی بندے میں جمع ہو جائیں وہ تو قابل تعریف ہو جاتا ہے، کہتے نہیں ایک ہی صفت اچھی ہونی چاہیے دوسری نہیں ہونی چاہیے، حافظ ہو تو حافظ و عالم نہیں ہونا چاہیے، عالم ہو گیا تو اکٹھی ہوگی بدعت ہو جائے گا۔ اچھا یہ مجھے بتاؤ دودھ حلال ہے، پانی حلال ہے، پاک پانی ٹھیک ہے، پتی چینی پکنا اس کا ٹھیک ہے، اب بنا کر چائے بنا کے وہ تو گڑپ کر کے پی لیتے وہ تو جائز ہو گئی ہے، یہ ملا سے سبھی اچھی چیز کھٹی ہو گئی ہے، یہ ناجائز ہو گیا، کیا دین ہے سمجھ میں نہیں آتا میرے، یہ دین ہماری سمجھ میں نہیں آتا، کسی بھی صاحب بصیرت کسی بھی عقل مند بندے کی عقل میں یہ دین نہیں آئے گا جو انہوں نے بنایا ہوا ہے، یہ چیز ناجائز ہے، دکھاؤ کہاں لکھا ہے، دکھاؤ کہاں لکھا ہے، پھر ساری فہرست گنواؤ اور بتاؤ یہ ساری چیزیں کہاں لکھی ہیں، اور پیارے بھائیو کوئی آپ سے پوچھو کہ آپ گیروی کیوں کرتے ہو، آپ کہو گے ہوا واللہ خیر، نہیں جی بات یہ ہے کہ یہ بدعت ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کل محدث بدعہ، ہر نئی چیز بدعت ہے۔ پیارے بھائیو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے جب تراویح کو اکٹھا کر دیا، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے، حضرت سیدنا ابی بن کعب کے پیچھے سارے صحابہ کھڑے ہو گئے، صحابہ تابعین، آپ نے فرمایا نعم البدعۃ ھذہ، کتنی اچھی ہے یہ بدعت، فرمایا نہیں فرمایا، فرمایا نا، تو یہ تراویح یہ بدعت ہونے کے باوجود اچھی ہو گئی، نہیں جی بات یہ ہے کہ تراویح تو سنت ہے نا، حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے، حضور نے 3 دن رمضان شریف میں تراویح پڑھائی سنت ہے، بھئی تو سنت کہتا ہے، حضرت عمر بن خطاب نے اس کو بدعت فرمایا، بتا تیری بات مانوں ان کی بات مانوں، کس کی بات مانوں، چلو بھئی دونوں کی بات مان لیتے ہیں، تم نے سنت کہا تیری بات بھی مان لیتا ہوں، انہوں نے بدعت فرمایا وہ بات بھی مان لیتا ہوں، کیونکہ تراویح کا 3 دن پڑھانا یہ بھی بخاری میں ثابت، آپ کا بدعت فرمانا یہ بھی بخاری شریف میں ثابت، ٹھیک ہے جی، دونوں باتیں مان لیتا ہوں، نتیجہ کیا نکلا، نتیجہ یہ نکلا کہ بعض بدعتیں بھی سنت ہوتی ہیں، تو ہر بدعت کو حرام کہتا ہے، کوئی تو حیا کر لے، بعض بدعتیں سنت بھی ہوتی ہیں، نہیں جی وہ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا نا کل محدثۃ بدعہ، کل بدعۃ ضلالہ، کل ضلالہ فی النار، ہر نئی سی بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، ارے نئی چیز سے مراد تو لوگ نئی چیز کا مطلب کیا ہے، نئی چیز کا مطلب یہ ہے جس کا دین مخالفت کرے وہ نئی چیز حرام ہے، جس کی دین مخالفت نہیں کرتا وہ چیز جائز ہے، کر لو کوئی حرج نہیں ہے، بھئی کوئی ایسا نیا کام دکھاؤ جو کہ دین میں ہو اور نیا ہو اور ناجائز ہو، تو تم بتاؤ تم تو جو بھی نیا کام کرتے ہو سارے تم نے بنائے ہوئے ہیں خواہ مخواہ کے لیے، جس کی دین مخالفت کرتا ہو، کون سا کام نیا ایسا جس کی دین مخالفت کرتا ہے، یار بھائی ہاں دکھائی دیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، یہ مجھے بتاؤ، یہ شیعوں نے ماتم شروع کر دیا، میرے آقا نے فرمایا من ضرب الخدود وشق الجیوب فلیس منا، جس نے رخسار پیٹے گریبان چاک کیا وہ ہم میں سے نہیں، دین نے مخالفت کی انہوں نے شروع کر دیا، پھر کیا ہوا، میرے آقا نے فرمایا کل محدثۃ بدعہ، ہر نئی سی بدعت ہے، یہ دین مخالفت کر رہا ہے، پیارے بھائی میلاد مصطفیٰ کی کیا مخالفت ہوئی ہے، کہاں پر ہے جو مخالفت ہوئی، دکھاؤ تو صحیح، قرآن پاک کے بار بار انبیاء کی پیدائش کے دن پر سلامتی بھیجی جا رہی ہے، اندازہ تو کرو، انبیاء کے دن پر سلامتی بھیجی جا رہی ہے، پیدائش کے دن پر سلامتی بھیجی جا رہی ہے، کون سی مخالفت ہوئی ہے، یہ خواہ مخواہ کی باتیں ہیں، کچھ نہیں، پیارے بھائیو دوسروں کی باتیں متاؤ، کہنے کے لیے بہت کچھ باقی ہے، بس رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں یا اللہ ہم سب پر فضل و کرم فرما، ایک قاعدہ ذہن میں رکھو، قاعدہ یہ ہے دین حلال چیزوں کی فہرست نہیں دیتا ہے، حرام چیزوں کی فہرست دے گا، ورنہ تو کٹے کا گوشت کبھی بھی جائز نہیں کر سکو گے، اور ورنہ تمہاری چائے بند ہو جائے گی، بھینس کا دودھ تم کیسے حلال کرو گے، بتاؤ تو صحیح، یہ کہاں لکھا ہوا ہے، بتاؤ تو صحیح، دین حلال چیزوں کی فہرست نہیں دیتا ہے، حرام چیزوں کی فہرست دیتا ہے، تم نے ہم سے حلال چیزوں کی فہرست طلب کرنا شروع کر دی، ایسا کرنا خود ایک بدعت ہے اور کیا ہے، رب کی بارگاہ میں دعا یا اللہ ہم سب پر فضل و کرم فرما، یا اللہ ہم سب گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، یا اللہ ہمارے چودھری صاحب کو دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ پر فضل و کرم فرمائے، رحمت فرمائے، مولانا کی خیر ہو، تمام سادات کی خیر ہو، تمام علماء کی خیر ہو، تمام میرے بھائیوں کی خیر ہو، تمام میرے دوستوں کی خیر ہو، یا اللہ ہم سب پر انعام و اکرام نازل فرما، آمین 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 لا الہ الا اللہ۔